بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا وسیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله، اما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ كل نفس ذائقة الموت وإنما توفون أجوركم يوم القيامة فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور۔ وقال النبي صلی اللہ علیہ وسلم اکثروا من ذکر ہادم اللذات الموت، او کما جاء عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ مقامی جمعیت اہل حدیث کاشمیرہ کے زیر اہتمام مسجد اہل حدیث کاشمیرہ منشی کمپاؤنڈ کے زیر نگرانی سرپرستی آج کا جو اجلاس عام منعقد ہوا ہے، جس میں ہمارے فاضل علماء کرام فضیلت دکتور شیخ فاروق عبداللہ مدنی صاحب تشریف لائے ہیں، اور ایسے ہی ہمارے فاضل گرامی جو ہمارے مہمان ہیں دوسرے تشریف لائے ہیں شیخ عمران سلفی حفظہ اللہ۔ آپ تمام قابل احترام بزرگوں، نوجوان ساتھیوں، آج کی اس مجلس کے ناظم، مسجد کے ذمہ داران، جمعیت اور جماعت کے ذمہ داران، آپ تمام قابل احترام بزرگوں، نوجوان ساتھیوں، قابل احترام ماں اور بہنوں، عزیز بچوں، کچھ تھوڑی سی گفتگو آخرت پر ایمان، موت سے متعلق آپ سے کرنی ہے۔ یہ ایمانی موضوع بھی ہے، تربیتی موضوع بھی ہے، اور زہد کا، رقائق کا بھی موضوع ہے۔ تھوڑی دیر چند آیات پر، چند اللہ کے نبی علیہ السلام کی چند حدیثوں پر گفتگو کریں گے۔ ہم نے آپ نے بہت ہی زیادہ اہم اور قیمتی گراں قدر باتیں الحمدللہ دونوں خطابات میں سنا ہے۔ اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اور آپ کو اللہ کے کلام کی آیات، اللہ کے نبی علیہ السلام کی سنتوں پر، سلف امت کی ہدایات اور تعلیمات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ عز و جل ہمیں دنیا اور آخرت کی کامیابی سے، سعادت سے مالا مال فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ موت اور آخرت کا موضوع حقیقت یہ ہے کہ زندگی کا بہت ہی بنیادی اور اہم موضوع ہے۔ ہماری اور آپ کی زندگی میں جو بے اعتدالیاں ہیں، اس کا تعلق ایمان و عقیدے سے ہو، اس کا تعلق عبادات سے ہو، اس کا تعلق ہماری اور آپ کی روزمرہ کی زندگی میں لین دین، خرید فروخت، حلال حرام سے ہو، باہمی حقوق میں ادائیگی میں کوتاہی سے اس کا تعلق ہو، اللہ تبارک و تعالیٰ کے حقوق اور فرائض میں کوتاہی کا مسئلہ ہو، الغرض جتنے بھی منکرات اور ہماری زندگیوں میں کمیاں، خامیاں، کوتاہیاں ہیں، اور اس کے پیچھے دنیا کی رنگینیاں، دنیا کی لذتیں، اور ایسے ہی دنیا کے اندر ہمارا آپ کا کھو جانا، اس کے اندر اس قدر مشغول ہو جانا کہ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کے دین سے غفلت کا شکار ہو جائیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کے دین سے بے اعتنائی کرنے لگیں۔ اور بے اعتنائی کا لفظ تو بہت ہلکا ہے، آج کل تو بیزاری ہے، اور ایسا لگتا ہے کہ دین ایک بوجھ ہے، ایک طرح کا برڈن ہے انسان کی زندگی پر، کہ آدمی جلدی سے اس بوجھ سے اپنے آپ کو آزاد کرنا چاہتا ہے۔ الا ماشاء اللہ، اللہ تبارک و تعالی ہماری اور آپ کی زندگی میں ان تمام بے اعتدالیوں کے خاتمے کے لیے، خاتمے کی راہ میں کوشش کرنے کے حوالے سے موت کی یاد کا مسئلہ بہت زیادہ اہم ہے۔ موت، اللہ کے نبی علیہ السلام کی حدیث میں یہ بات موجود ہے کہ اللہ کے نبی علیہ السلام مر بمجلس، اللہ کے نبی علیہ السلام ایک مجلس سے گزرے، کانوا یضحکون، مجلس میں جو لوگ بیٹھے ہوئے تھے وہ ہنس رہے تھے۔ ظاہر ہے کہ ہنسنا کوئی گناہ تو نہیں ہے، ہنسنا گناہ نہیں ہے، الا یہ کہ کسی ایسی وجہ سے یا ایسی حالت میں یا ایسی کیفیت میں ہنسا جا رہا ہو جو شریعت کی نگاہ میں منکر ہو، ناقابل برداشت ہو، تو الگ بات ہے۔ لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ لوگ ہنس رہے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مجلس کی صورتحال کو دیکھا تو آپ نے فرمایا
اکثروا من ذکر حازم اللذات الموت، لوگوں بہت ہنس رہے ہو، دنیا کی رنگینیاں، آشائشیں، لذتیں اور اسباب زندگی کے وسائل، اس کے اندر تم بہت کھو گئے ہو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں آپ کو حاضر بھی ہونا ہے، موت ہونی ہے، زندگی دائمی نہیں ہے، ازلی زوال پذیر ہے، فنا ہو جانے والی زندگی ہے۔ اس لیے موت کو یاد کرو، کثرت سے موت کو یاد کرو۔ یہ جن لذتوں میں کھو کر کے تم اس قدر قہقہے لگا کر کے ہنس رہے ہو، یہ ختم ہو جائے گی، یہ ساری چیزیں ختم ہو جائیں گی جب تم موت کو یاد کرو گے۔ بہرحال اللہ کے نبی علیہ السلام کی وہ حدیثیں بھی آئیں گی کہ اللہ کے نبی نے فرمایا تھا کہ جب انسان کی زندگی میں کشادگی بہت زیادہ ہو، آدمی اگر موت کو یاد کر لے تو کشادگی سمٹ جائے گی، اور اگر تنگی ہو انسان کی زندگی میں اور انسان موت کو یاد کر لے تو وہ تنگی، وہ ضیق جو ہے وہ وسعت میں کشادگی میں بدل جائے گی۔ اللہ کے کلام کی بہت ساری آیتیں، اللہ کے نبی علیہ السلام کی بہت ساری حدیثیں، ظاہر ہے کہ یہ آخرت کا عنوان ہے، آخرت کا موضوع ہے، بے انتہا دلیلیں، بے انتہا آیات حدیث کی بھرمار ہے، کثرت سے آیات ہیں، کثرت سے حدیث ہیں۔ چند آیات اور چند حدیث کو ہم سب پڑھ کر کے اس پر غور کر لیں۔ موت کو یاد کر لینا چاہیے۔ موت کو یاد کرنا انسان کی زندگی میں اصلاح کا بہت بڑا سبب ہے، بہت بڑا ذریعہ ہے۔ غفلت سے ہوش میں لانے والا کام ہے، بھول جانے والے کو یاد دلانے والا کام ہے، میرے بھائیوں کھو جانے والے کو راہ راست پر لانے کا سبب اور ذریعہ ہے۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم موت کو کثرت سے یاد کریں۔ ایمان بالیوم بالآخر کا موضوع ایمان کے 6 ارکان میں سے ایک بنیادی رکن ہے، اسے ترتیب میں 5ویں نمبر پر بیان کیا جاتا ہے۔ میرے بھائیوں، میرے بزرگوں، اس آخرت پر ایمان کا جو آغاز ہوتا ہے وہ یہیں سے ہوتا ہے کہ انسان کی زندگی کی مدت جب ختم ہو جائے تو موت آ جاتی ہے، اور موت کے ساتھ ہی آخرت کی شروعات ہو جاتی ہے۔ موت آ گئی تو قیامت آ گئی، انفرادی قیامت یا چھوٹی قیامت کیا ہے؟ جس کی موت ہوئی، جیسا کہ روایات کے اندر موجود ہے کہ جس کی موت ہو گئی اس کی قیامت آ گئی۔ تو آپ یہ سمجھیں کہ یہیں سے اس کی شروعات ہوتی ہے۔ آخرت پر ایمان، آخرت پر ایمان، والیوم الآخر وبالیوم الآخر، آخرت پر ایمان ہونا چاہیے۔ وبالآخرۃ ھم یوقنون، آخرت پر ایمان رکھتے ہیں وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نیک بندے۔ آخرت پر ایمان کیا مطلب ہے؟ آخرت پر ایمان کا، آخرت پر ایمان کا مطلب یہ ہے کہ جو زندگی چل رہی ہے، اس کے بعد کی جو زندگی ہے، جس میں پہلا مرحلہ برزخ کا ہے، اور وہیں سے آخرت کی منزل کی شروعات ہو جائے گی، اور اس کے بعد بعث بعد الموت کا مرحلہ ہے، وہ آخرت کا آخری مرحلہ ہے جو حساب و کتاب سے گزر کر کے جنت اور جہنم کے فیصلے سے مکمل ہو جائے گا۔ تو موت کو یاد کرنے کا مطلب یہ ہے کہ انسانی زندگی میں جو کچھ ہم کر رہے ہیں، ان تمام چیزوں کو ذہن میں رکھیں اور یاد کریں کہ مرنا بھی ہے، مر جانا ہے۔ یہ ہنسی، یہ قہقہے، یہ لذتیں اور یہ آزادی اور یہ آوارگی اور یہ دنیا پرستی، یہ ہوائے نفس اور خواہشات کے پیچھے بھاگنا، غلامی کرنا، یہ سارا سلسلہ کلوز ہوگا موت کے ساتھ ہی۔ آنکھ بند ہو گئی، یہ سب کا سب سلسلہ ختم ہو جائے۔ تو ٹھیک ہے، موت کے بعد، زندگی کے بعد موت ہے تو سلسلہ ختم ہو جائے گا، لیکن کفار کا، مشرکین کا یہ عقیدہ تھا کہ موت آئی تو سلسلہ ختم ہو گیا، یعنی اب اس کے بعد کچھ نہیں ہونا ہے۔ لیکن ہمارا ایمان کیا ہے؟ اس موت کے بعد برزخ کی زندگی ہے، اور برزخ میں حساب و کتاب ہوگا، نعمتیں ملیں گی نعمت کے حقداروں کو، عذاب ہوگا عذاب کی مستحقین کو، اور اس کے بعد پھر اسی انداز سے جو انجام آخرت میں ہونے والا ہے جنت اور جہنم کی شکل میں، اسی کا پہلا منظر اس برزخ کی زندگی میں انسان کو دیکھنے کو ملے گا۔ میرے بھائیوں، اس کے لیے تیاری کرنی ہے، اس کی فکر کرنی ہے، کیسے برزخ میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے فرشتوں کو جواب دینا ہے، اور یہی منزل سب سے زیادہ اہم ہے، پہلی ہے خطرناک۔ عثمانی غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مشہور واقعہ ہم جانتے ہیں کہ عثمانی غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب کسی کو دفنانے کے لیے قبرستان جاتے تھے، وَكَانَ يَقِفُ عِنْدَ الْقَبْرِ، قبر کے پاس آپ جب کھڑے ہوتے تھے، كَانَ يَبْكِي، آپ روتے تھے، زار و قطار روتے تھے، حَتَّى يَبُلَّ لِحْيَتَهُ، یہاں تک کہ آپ کی داڑھی تر ہو جاتی تھی۔ لوگ حیران ہوتے تھے، کہتے تھے، آپ سے، عثمانی غنی سے کہتے تھے
کیا بات ہے، تذکر الجنت والنار ولا تبکی، آپ کے سامنے جنت کا تذکرہ ہوتا ہے آپ نہیں روتے، آپ کے سامنے جہنم کا تذکرہ ہوتا ہے آپ اس قدر نہیں روتے، وتبکیون، لیکن آپ قبر کے پاس آتے ہیں دفنانے کے لیے کسی کو تو آپ اس قدر زار و قدار روتے ہیں۔ تو اس وقت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ نے کیا جواب دیا تھا؟ انہوں نے کہا تھا ان القبر اول منزل من منازل الآخرہ، یہ قبر آخرت کے منزلوں میں سے پہلی منزل ہے، فإن نجا منہ العبد فما بعدہ ایسر منہ، اگر بندہ آخرت کی منزلوں میں سے پہلی منزل میں اگر نجات پا گیا تو بعد والی منزلیں اور زیادہ آسان ہیں۔ یہ منزل اگر آسانی سے کراس ہو گئی، منکر نکیر کے سوال جواب سے ہم فارغ ہو گئے، تو پھر بعد کی منزلیں اور زیادہ کیا ہو جائیں گی؟ ایسر، آسان۔ وَإِن لَمْ يَنْجُ مِنْهُ، اور اگر پہلی ہی منزل میں کامیاب نہیں ہوا، نجات نہیں پایا، فَمَا بَعْدَهُ أَشَدُّ مِنْهُ، اس کے بعد کی منزلیں بہت زیادہ سخت ہو جائیں گی، بعد کی منزلیں بہت زیادہ سخت ہوئی۔ اور کیا کہا؟ مَا رَأَيْتُ مَنْظَرًا قَطُّ إِلَّا وَالْقَبْرُ أَفْضَعُ مِنْهُ، میں نے آج تک کبھی کوئی منظر ایسا نہیں دیکھا جو قبر سے زیادہ خوفناک ہو۔ یہ قبر موت کے ساتھ ہی مرحلہ ہے نا قبر کا، موت کے ساتھ ہی۔ موت کو یاد کرنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ موت ہو جائے گی تو اقارب آئیں گے اور نہلائیں گے، دھلائیں گے، کفنائیں گے، خوشبو لگائیں گے اور بٹوارے کی میٹنگ ہوگی، وراثت کی تقسیم کے لیے جھگڑے ہوں گے۔ یہ موت کو یاد کرنے کا مطلب نہیں ہے۔ موت کو یاد کرنے کا مطلب ہے کہ مرنے کے ساتھ ہی حساب و کتاب اور فرشتوں کے سوالات کا سامنا، اور کیسا ایمان و عقیدہ عمل ہے اس کے مطابق جواب، اگر خیر ہے تو خیر، نہیں تو شر ہے تو شر، اور اس کے بعد وہ پوری تفصیلات جو اللہ کے نبی علیہ السلام نے حضرت براء ابن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت میں خاص طور پر قبر کی منزل کا پورا نقشہ کھینچا ہے، جس میں عذاب قبر کا بھی ذکر ہے، نعمت قبر کا بھی ذکر ہے، وہ سب سامنے آئے گا۔ تو میرے بھائیو، موت کو یاد کرنے کی ضرورت ہے، سب سے خطرناک ہے یہ۔ اگر یہاں سے ہم کراس ہو گئے تو بعد کی منزل آسان ہے، نہیں نجات پا سکے اشد اور زیادہ مشکل۔ بہرحال اللہ کے کلام کی آیات میں بہت ساری آیتیں موجود ہیں۔ آئیے، چونکہ موضوع آیت آخرت سے متعلق یعنی موت کو یاد کرنے اور اس کی حقیقت سے متعلق ہے اور اس کے لیے تیاری کرنے سے متعلق ہے، تو چند آیات کا تذکرہ ایک دم ضروری ہے کہ ہم کر لیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا، اور وہ آیتیں جو اکثر و بیشتر ہم سنتے ہیں انہی آیتوں کا تذکرہ کر لیا جاتا ہے، اکا دکا آیتوں کا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کل نفس ذائقۃ الموت، ہر شخص کو موت کا مزہ چکھنا ہے، ہر شخص کو موت کا مزہ چکھنا ہے۔ اچھا، یہ بات ہم سب کہتے ہیں لیکن کہہ کے گزر جاتے ہیں۔ یہ وہ آیتیں ہیں جب صحابہ پڑھتے تھے تو زار و قطار روتے تھے کہ انہیں احساس ہوتا تھا، وہ ہماری طرح نہیں پڑھتے تھے۔ ہم نے تو ہر چیز کو منورنجن کی طرح سمجھ لیا، ایسا کچھ ملنا چاہیے کہ اچھا لگے، مزہ آئے، وہی سننا چاہتے ہیں، جس سے دلچسپی ہو وہی سننا چاہتے ہیں، جس میں ہے نا انجوائمنٹ ہو، انٹرٹینمنٹ ہو اور اس میں دلچسپی پیدا ہو، کچھ کہے لگیں، کچھ مزہ آئے۔ میرے بھائی، اس لیے آج آپ دیکھیں گے بہت معذرت کے ساتھ کہ لوگ آخرت کی ہولناکی، قیامت کی ہولناکی بھی بیان کرتے ہیں تو اس کو بھی ہنس کے کھلکھلا کے بیان کرتے ہیں، ایسا لگتا ہے کہ کوئی لطیفہ سنایا جا رہا ہو۔ میرے بھائی، کیا ہے؟ زار و قطار روتے تھے نبی کے اصحاب اور امت کے سلف، آخرت کی باتوں کو سن کر کے، جنت و جہنم کے تذکرے کو سن کر کے۔ خود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، میرے بھائی، واقعہ آپ کے سامنے ہے، کسی کی تدفین کے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے تو آپ ایک دم غمگین اور رنجیدہ بیٹھے ہوئے تھے، آپ کے ہاتھ میں لکڑی کا ٹکڑا تھا اور آپ اس طرح سے زمین پر اس طرح سے وہ لکڑی گھما رہے تھے اور آپ عرض کر رہے تھے کہ یہ منظر موت کی تیاری کا بہت زیادہ اہم ہے، انسانی زندگی میں اس کی فکر ہونی چاہیے۔ ہر نفس کو موت کا مزہ چکھنا ہے، اس کے بعد کیا ہوگا؟ مر جائیں گے، ہم سب مر جائیں گے، بڑے ہوں، چھوٹے ہوں، ادنا ہوں، اعلیٰ ہوں، علماء ہوں، جہلا ہوں، انبیاء ہوں اور رسول ہوں، اور ایسے ہی چاہے ان کا تعلق کسی بھی طبقے سے ہو، سب کو موت کا مزہ چکھنا ہے۔ کیا اولیاء، کیا صالحین، کیا انبیاء، کیا صلحاء، کیا اتقیاء، کیا فاسق، کیا فاجر، کیا مشرک، کیا مومن، سب کے سب مر جائیں گے، سب کو موت کا مزہ چکھنا ہے۔ میرے بھائیوں، اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے وَإِنَّمَا تُوَفَّوْنَ أُجُورَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ،
اور اس کے بعد قیامت کے دن تم اپنے اعمال کا بدلہ پورا پورا دیے جاؤ گے، پورا پورا بدلہ ملے گا۔ ظاہر کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے عادل ہے، انصاف ہے، پورا کا پورا بدلہ ملے گا، کوئی اس کے اندر کمی بیشی نہیں کی جائے گی، نہ انصافی ظلم زیادتی کا کوئی شائبہ نہیں ہے۔ بار بار یہ بات آتی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کا جو فیصلہ ہے وہ دائر بین العادل والفضل، اللہ تبارک و تعالیٰ کا جو فیصلہ ہوگا قیامت کے دن، اور وہ عادل اور فضل کے بیچ میں ہوگا۔ جس کو جنت ہے، جنت کی سعادتیں ہیں، اس کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کا فضل ہے، اور جس کو جہنم اور اس کی سزا سے گزرنا پڑ رہا ہے وہ بھی زیادتی نہیں ہے، وہ عدل و انصاف ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کا۔ تو ظلم کا تو نام و نشان بھی نہیں، کوئی شائبہ نہیں۔ میرے بھائی، اللہ فرماتا سب کو پورا پورا بدلہ دیا جائے گا۔ اب اس کے بعد کیا ہوگا؟ انجام۔ دنیا کا تذکرہ ہوا، موت کی بات آ گئی تو دنیا کا تذکرہ ہو گیا، کیونکہ زندگی کے بعد ہی موت، زندگی کا تذکرہ بھی آ گیا، موت کا بھی تذکرہ آ گیا، اور اس کے بعد حساب و کتاب کا تذکرہ آ گیا۔ ہر ایک کو اپنے اپنے عمل کا پورا پورا بدلہ دیا جائے گا، اور اس کے بعد جزا، سزا کا تذکرہ۔ اللہ فرماتا فمن زحزح عن النار، اب حساب و کتاب کے بعد جس کو جہنم سے بچا لیا گیا اور جنت میں داخل کر لیا گیا، فقط فاز، وہ کامیاب ہو گئے۔ کامیاب کون ہے؟ جو جہنم سے بچ جائے، جنت کا مستحق بن جائے۔ جنت پانے والا، جہنم سے بچا لیا جانے والا ہی کون ہے؟ کامیاب ہے۔ آج ہماری اور آپ کی زندگی میں کامیابی کا معیار الگ الگ ہو گیا۔ کوئی دولت کو کامیابی، کوئی شہرت کو کامیابی، کوئی عہدے کو کامیابی، کوئی منصب کو کامیابی، کوئی بیلنس کو کامیابی، کوئی الگ الگ اسٹیٹس اور معیار لوگوں نے بنا رکھا ہے۔ لوگ کہتے ہیں کہ فلاں تو سکسیس ہو گیا، فلاں کامیاب ہو گیا۔ میرے بھائی، کامیابی کا معیار دنیا میں الگ الگ ہے، لیکن اصل کامیابی اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں کیا ہے؟ میرے بھائی، دنیا یہ غربت سے گزرے، دولت سے گزرے، کیسے بھی گزر جائے، لیکن ایمان و عمل صالح کے ساتھ اگر گزرے گی تو اصل کامیابی ملے گی، جہنم سے چھٹکارا اور جنت کا داخلہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا فقد فاز، حقیقت میں وہ کامیاب ہو گیا۔ وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ، دنیاوی زندگی تو ایک دھوکے کا سامان ہے، بس دھوکا ہے، سراب ہے۔ خلاصہ کلام یہ ہے کہ موت کا ذکر ہے۔ قُلْ إِنَّ الْمَوْتَ الَّذِي تَفِرُّونَ مِنْهُ فَإِنَّهُ مُلَاقِيكُمْ، کہہ دیجئے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ جس موت سے تم بھاگتے ہو، جس موت سے تم بھاگتے ہو، یاد رکھو بچو گے نہیں، وہ تمہیں پکڑ کے رہے گی، موت تمہیں پکڑ کر گئے۔ میرے بھائی، أَيْنَمَا تَكُونُوا يُدْرِككُمُ الْمَوْتُ وَلَوْ كُنْتُمْ فِي بُرُوجٍ مُشَيَّدَةٍ، کہاں کہیں بھی رہو، جہاں کہیں رہو گے تم، بڑے بڑے ٹاوروں میں رہو، برجوں میں رہو، کہیں بھی رہو، بہرحال مضبوط سے مضبوط بلڈنگوں میں بھی اگر رہو گے تو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کا اٹل فیصلہ ہے کہ یدرککم الموت، موت تمہیں پکڑ کے رہے۔ بہت بہت اہم مسئلہ ہے، اور سب کو سوائے اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات اس روئے زمین پر کل شیء ہالک الا وجہہ لہ الحکم والیہ ترجعون کل من علیہا فان وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ۔ سب کو مرنا ہے، سب کو، سلسلہ ہمارے سامنے ہے۔ ہمارے اور آپ کے آخری نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی موت سے گزرے، آپ کی موت ہو چکی ہے۔ پردے وردے کے الفاظ سے، انتقال کے الفاظ سے کچھ فرق نہیں پڑتا، یہ صوفیت کے الفاظ ہیں، اس سے کچھ فرق نہیں پڑتا۔ حقیقت میں اللہ کا کلام موت کا لفظ استعمال کرتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی موت ہو گئی ہے، آپ مر چکے ہیں۔ مرنے کا لفظ استعمال کیا جاتا ہے تو ایسا لگتا ہے گستاخی کا لفظ، گستاخی کا لفظ نہیں، موت کا ترجمہ مرنے سے کیا جاتا ہے، اور موت کا لفظ اللہ نے استعمال فرمایا، موت کا لفظ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے نبی کے لیے استعمال فرمایا۔ آپ کی موت ہو چکی ہے، انک میت وانہم میتون، یقیناً آپ مر جائیں گے اور یہ سب بھی مر جائیں گے جو آپ کے دشمن ہیں، سب کو موت آ جائے گی۔ میرے بھائی، اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے اللہ کے نبی علیہ السلام کے بارے میں افإن مت فهم الخالدون، اگر آپ مر جائیں گے تو کیا یہ آپ کو، آپ کی موت کی تمنا کرنے والے آپ کے دشمن کا ہمیشہ رہیں گے؟ یہ بھی مریں گے، آپ کی موت آئے گی تو ان کی بھی موت آئے گی۔ میرے بھائی، افإن مات او قتل انقلبتم علی اعقابکم، کہ اللہ کے نبی علیہ السلام کی اگر موت ہو جائے یا آپ کو شہید کر دیا جائے تو تم مرتد ہو جاؤ گے، دین چھوڑ دو گے؟ یہاں بھی موت کا ذکر بار بار کئی جگہوں پر۔ اور میرے بھائیوں، حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے نبی کے بارے میں فرماتے ہیں
کہتے ہیں وہ دن سب سے زیادہ روشن تھا جس دن محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کے مکہ سے مدینہ تشریف لائے. ہماری زندگی کا سب سے روشن دن تھا، اور وہ دن ہماری زندگی کا سب سے تاریک دن تھا جس دن آپ کی وفات ہو گئی اور آپ ہم سے رخصت ہو گئے. اللہ کے نبی کی وفات ہو چکی ہے، اللہ کے نبی وفات پا چکے. تو اٹل ہے میرے بھائیوں، ایسا نہیں کہ آپ جانتے نہیں ہیں کہ موت ہوگی، لیکن احساس دلانا ہے، احساس کرنا ہے. ہم کو، آپ کو، سب کو یاد کرنا ہے موت کو، کہ ہماری موت ہوگی. اور موت ہوگی یہ کوئی نیوز نہیں ہے، خبر نہیں ہے. یعنی مقصد کیا ہے؟ موت کے بعد کا مرحلہ کیا ہے، اس کے لیے تیاری، حساب و کتاب کا مرحلہ، ہمارا ایمان کیسا اس کا جائزہ، ہمارا عقیدہ کیسا اس کا جائزہ، ہماری عبادات کیسی ہیں اس کا جائزہ، ہمارا لین دین کاروبار 1 نمبر ہے، 2 نمبر ہے، 4 نمبر ہے، اس کا جائزہ. میرے بھائیوں یہ مقصد ہے موت کو یاد کرنے کا. یہ مقصد ہے اللہ کے نبی علیہ السلام، اللہ کے کلام کی آیات کا اور اللہ کے نبی علیہ السلام کی حدیث میں بار بار موت کو یاد کرنے کی تلقین کا معنی کیا ہے؟ اس کو یاد کرو تاکہ اسی طرح سے تیاریاں کرو جو تیاری جنت کی طرف لے جائے. ایمان وہی، عقیدہ وہی، عبادات وہی، معاملات وہی، اخلاق وہی. ایک مسلمان کی زندگی صحیح معنوں میں کتاب و سنت اور حضرات صحابہ کرام کی سیرت کی روشنی میں ڈھلی ہوئی ہونی چاہیے نجات پانے کی. ورنہ وہ کیفیت نہ ہو کہ جیسے اللہ نے نقشہ کھینچا ہے، قیامت کا دن ہوگا، ہم نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں حاضری کے لیے تیاری نہیں کی، ہمارا ایمان ویسا نہیں، ہماری عبادات ویسے نہیں، ہمارے اعمال ویسے نہیں جیسے ہونا چاہیے، اور ہم کہاں کس کے ساتھ ہم رہے، کیسے ہم نے اپنی زندگی کو برباد کر لیا. ایمان عقیدے سے لے کر چھوٹی سے چھوٹی زندگی کے چھوٹے سے چھوٹے کام کو بھی ہم نے پورے طور پر تہس نہس کر دیا. ابھی ایمان و عقیدے کی بات آپ کے سامنے آئی، منہج سلف اور صحابہ کا بھی تذکرہ آیا، اخلاق و کردار کا، خواتین کا، مردوں کے اخلاق و کردار کا بھی تذکرہ آیا. ہر پہلو پر ہم نے اپنے آپ کو ضائع کر دیا. قیامت کا دن ہوگا، اور اگر ہم نے موت کو یاد نہیں کیا، اس کے لیے تیاری نہیں کی، تو یا لیتنی یا لیتنا یہ بار بار ہوگا. اے کاش ہم نے ایسا کیا ہوتا، اے کاش میں نے ایسا کر لیا ہوتا تو آج یہ دن نہیں دیکھنا پڑتا، اے کاش میں نے ایسا نہ کیا ہوتا تو آج مجھے ایسا دن نہ دیکھنا پڑتا. آج یہ ذلت ہے، رسوائی ہے، اور 1-2 آدمی کے سامنے نہیں، ساری دنیا کے سامنے، اولین سے آخرین تک سب کے سب میرے بھائیو ہماری اس بے ایمانی کو، بدعملی کو، گناہ کو، معاصی کو، جرائم کو سب سن رہے ہوں گے، سب دیکھ رہے ہوں گے. کس قدر ذلت ہوگی، کس قدر رسوائی ہوگی. آپ سوچئے اللہ کے نبی، اللہ کے خلیل ابراہیم علیہ السلام نے کیا، رب لا تخزنی یوم یبعثون، قیامت کا دن جب ہوگا، اللہ سب کو زندہ کر کے اٹھایا جائے گا، اس دن مجھے رسوا مت کرنا. اللہ مجھے اس دن رسوا نہ کرنا. اس دن کی رسوائی سے بچنے کے لیے ہمیں موت سے پہلے تیاری کرنی ہوگی. تو موت کا مرحلہ بہت زیادہ نازک ہے، بہت زیادہ نازک ہے. بہرحال اس سلسلے میں 2-3 باتیں ذکر کر کے میں مختصر بات ختم کر دوں گا، کیونکہ موضوع تو ظاہر ہے کہ آخرت کا موضوع ہے، تو بہت سارے پہلو ہیں، اس کے اندر بہت ساری باتیں کرنے کی ہیں. لیکن بس اللہ تعالیٰ مجھ کو سب سے پہلے کہنے والے کو اس موت کو یاد کرنے کی اور اس کے لیے تیاری کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور آپ تمام تک یہ پیغام اختصار کے ساتھ اللہ عز و جل پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے. آمین رب العالمین. ہم اور آپ کی جو زندگی کا رنگ ڈھنگ ہے، جو سلیقہ ہے، وہ عام طور پر کیا ہے؟ ہم لوگ بس یہ سنبھال لیں، وہ سنبھال لیں، اس کا انتظام ہو جائے، اس کا انتظام ہو جائے، یہ گھر ہو جائے، یہ کھانا ہو جائے، یہ کپڑا ہو جائے، اور یہ فنا ہو جائے. ہماری کوشش کا جو دائرہ ہے وہ اسی کے بیچ میں سمٹا پڑا ہوا ہے. ایسا لگتا ہے کہ یہی پرماننٹ ہے. ایسا گھر بناؤ کہ لائف ٹائم، یعنی قیامت تک ختم ہی نہ ہو. ایسے انکم کا انتظام کر لو. آج لوگ کہتے ہیں کہ باپ نے ایسا بنایا ہے کہ بیٹی زندگی بھر بیٹھ کے کھائے گی، خاندان زندگی بھر کھائے گا. اس طرح کی باتیں کرتے. کیسی سوچ ہے، کیسی سوچ ہے یہ؟ کیا ہمارا ایمان نہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ماؤں کے پیٹوں میں روح ڈالتے ہی ہماری زندگی کی روزی کا، ہمارے عمل کا، ہماری سعادت کا، شقاوت کا، اور کب تک اور کیا کام کریں گے سب لکھ دیا ہے کہ نہیں؟ فَيُؤْمَرُ بِأَرْبَعِ كَلِمَاتٍ، 4 باتوں کو لکھ دیا جاتا ہے، حکم دے دیا جاتا ہے کہ لکھ دو. تو ہمارا ایمان ہونا چاہیے. یعنی ہماری زندگی کا پوری سوچ کا، ہماری زندگی میں سوچ کا دائرہ کیا ہے؟ بس اسی کو کیسے بھی ہم
اس کا جتن کر لیں، اس کا انتظام کر لیں بس میرے بھائی۔ صحیح مسلم میں اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی زوجہ ام المؤمنین ام حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہ، جن کا نام رملہ ہے، رملہ بنت ابی سفیان ام حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہ ام المؤمنین، ان کا واقعہ موجود ہے۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، کہتے ہیں اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی زوجہ ام المؤمنین رضی اللہ تعالی عنہ دعا کرنے لگی تو اپنی دعا میں کیا کہا؟ اللہم امتعنی بزوجی رسول اللہ، اللہم امتعنی بأبی سفیان، اللہم امتعنی بأخی معاویہ بن ابی سفیان۔ 3 الفاظ میں دعائیں کی، اے اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے زندگی کی لذت عطا فرما، زندگی کی سعادت عطا فرما، زندگی کا لطف اور مزہ عطا فرما۔ کس کے ذریعے سے؟ میرے شوہر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے، میرے باپ ابو سفیان کے ذریعے، میرے بھائی معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم کے ذریعے۔ ان کیا مطلب؟ اے اللہ میرے نبی، میرے شوہر زندہ رہیں، میں خوش زندگی سعادت کے ساتھ گزارتی رہوں، میرے والد باحیات رہیں اور یہ سعادت حاصل رہے، میرے بھائی زندہ رہیں، یہ سعادت حاصل رہے اور یہ زندگی کی لذتیں قائم رہیں۔ ام المؤمنین کا یہ سوالات اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سن رہے تھے تو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ام المؤمنین ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مخاطب ہو کر کے فرمایا، کیا سوال، کیسی دعائیں کر رہی ہو؟ جو تم نے دعائیں کی ہیں ان دعاؤں کا دائرہ کہاں تک جاتا ہے؟ اپنے شوہر نبی صلی اللہ علیہ وسلم، باپ ابو سفیان، بھائی معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجمعین، آپ نے ان کے بارے میں کہا ہے کہ اللہ مجھے زندگی کی لذت عطا فرما۔ ساری دعائیں تمہاری زندگی سے متعلق ہیں، مرنے کے بعد موت، مرنے کے بعد حساب کتاب، قبر اور اس کے بعد عذاب جہنم، اس کا تو تذکرہ ہی نہیں آیا، اس کا تذکرہ نہیں آیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جملے جو کہتے بڑے عظیم الشان ہیں، بڑے پیارے، لقد سألت اللہ لآجال مضروبہ وأیام معدودہ وارزاق مقسومہ لن يعجل اللہ شیئا قبل حلہ ولا یؤخرہ عن حلہ۔ المؤمنین کہ کیا کہا اللہ کے نبی نے؟ تم نے جو سوال کیا ہے ان سوالات کے اندر 3 باتیں، تم نے جو مانگا ہے وہ کیا ہے؟ لآجال مضروبہ، جو اجل ہے، زندگی اور زندگی گزار کر کے موت کی جو ہے نا آخری حد ہے، کب تک زندگی جئیں گے پھر مر جائیں، اس کو اجل کہتے ہیں۔ وقت مقرر، اللہ کے نبی کی وفات کا وقت مقرر اللہ تعالیٰ کے یہاں طے ہے، ابو سفیان، معاویہ، سب کا طے ہے، سب کی موت کا اجل طے ہے۔ تو تم نے جو مانگا ہے وہ تو طے ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے، تمہارے مانگنے سے نہ موت آگے ہو جائے گی نہ موت پیچھے جائے گی۔ وَأَيَّامٍ مَعْدُودَةٍ، گنے ہوئے دن ہیں، گنو دن جو ہے نا وہ گنے ہوئے ہیں، پہلے سے طے اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے، تم نے اسی کا ذکر کیا ہے۔ اور وہ ارزاق مقسومہ، روزیاں جو بٹی ہوئی ہیں اسی کا تم نے سوال کیا ہے۔ اس کے بعد اللہ کے نبی نے کیا فرمایا تھا معلوم ہے؟ اللہ تعالیٰ مجھ کو آپ کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، موت کی یاد اور اس کی تیاری۔ وَلَوْ سَأَلْتِ اللَّهَ أَن يُعِيذَكِ مِنْ عَذَابٍ فِي الْقَبْرِ وَمِنْ عَذَابٍ فِي النَّارِ كَانَ خَيْرًا وَأَفْضَلَ۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ام المؤمنین سے، کہا تم نے جو سوال کیا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کی ہے، اس کے بجائے یہ مانگنا تھا، یہ مانگنا تھا۔ اگر تم یہ اللہ سے سوال کرتی، مانگتی کیا؟ اے اللہ مجھے قبر کے عذاب سے پناہ عطا فرما اور جہنم کے عذاب سے پناہ عطا فرما، کانا خیرن و افضل، تو یہ بہتر ہوتا اور افضل ہوتا، یہ سوال کرنا تھا۔ دیکھا آپ نے عذاب قبر، عذاب قبر کب ہے؟ موت کے ساتھی، موت کے ساتھی، وہ سب روایتیں جانتے ہیں، آپ سب کے علم میں ہے، دفنا کر کے واپس ہوتے ہیں، انہو لیسمع قرآن آلہم، مقبور مدفون آدمی جس کو ہم دفنا کر کے آتے ہیں وہ اپنے دفنانے والوں کے چلنے سے جو جوتوں کی چپلوں کی آواز آتی ہے وہ سنتا ہے، اور اس کے بعد یاتیہ ملکان اسودان ازرقان فیقعدانہ فیجلسانہ فیسألانہ من ربک ما دینک ما تقول فی ھذا الرجل، ساری باتیں ہم جانتے ہیں، ہے نا؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ، اللہ کے نبی نے کیا فرمایا؟ تمہیں سوال کیا کرنا چاہیے تھا؟ سوال کرنا چاہیے تھا اللہ تبارک و تعالیٰ سے کہ اللہ تمہیں قبر کے عذاب سے بچائے اور آخرت میں جہنم کے عذاب سے تمہیں بچائے۔ یہ سوال ہوتا تو یہ سب سے بہتر اور سب سے افضل سوال ہوتا، تو دنیاوی حد تک ہمیں نہیں۔ آپ سوچئے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ام المؤمنین سے یہ بات عرض کر رہے ہیں
میرے بھائی ہماری اور آپ کی زندگی کا معاملہ تو دنیا داری کا کہاں تک پہنچا ہوا ہے، دور دور تک موت کا خیال نہیں آتا، دور دور تک موت کا خیال نہیں آتا، بلکہ کوئی مر جائے تو اتنا بزی ہے کہ جنازے میں جانے کا بھی موقع نہیں ہوتا۔ میرے بھائی آج صورتحال یہ ہے۔ سوشل میڈیا کی بات چل رہی تھی، مشائخ فضلاء کرام بیان کر رہے تھے سوشل میڈیا پر، آدمی انتظار کرتا ہے، فلاں کی موت کی خبر سنی ہے، کچھ تعزیت کے الفاظ بھیجنا ہے، کہیں سے کوئی لکھ دیتا تو فارورڈ کر دیتا، لکھنے کا موقع نہیں ہے ظالم کو۔ میرے بھائی حیرانی ہے کہ نہیں حیرانی؟ کتنے افسوس کی بات ہے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام خیر اکثروا من ذکر حادم اللذات الموت، کثرت سے لذتوں کو کاٹ دینے والی چیز موت کو یاد کرو۔ لذتیں ہیں دنیا کی رنگینیاں، لذتیں، مزے، لطف، کیا حلال کیا حرام، ناجائز جائز، سب مسئلہ ناجائز کا تو ہے ہی نہیں، حلال لذتیں بھی موت کیا کرے گی؟ کاٹ دے گی۔ سارے مزے، آنکھ بند ہوئی سلسلہ ختم۔ میرے بھائی وہ صفحہ کلوز ہو جاتا ہے، بند ہو جاتا ہے۔ یاد رکھیں پھر دنیا کی ساری لذتوں کا کوئی تصور، کوئی کام نہیں، کچھ بھی نہیں۔ اب تو دوسری طرف ہے، اب تو حساب و کتاب ہے، سوال و جواب ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے پیشی کا خوف ہے، اندیشہ ہے، اور پھر اس کے لیے کیا کرے گا انسان؟ اب تو عمل کا ٹائم جا چکا ہے۔ فَالْيَوْمَ عَمَلٌ وَلَا حِسَابٌ وَغَدًا حِسَابٌ وَلَا عَمَلٌ، آج عمل کا ٹائم ہے، حساب نہیں ہو رہا ہے، اور مرنے کے بعد حساب ہوگا، عمل کا چانس نہیں ملے گا۔ موت کو یاد کرو، موت کو یاد کرو۔ اللہ کے نبی علیہ السلام کی لمبی حدیث ہے، اس لمبی حدیث کے اندر بس سرسری طور پر وہ بات، اور روایت موقوف ہے سند کے ساتھ، صحیح بات یہ ہے کہ موقوف ہے عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، اس میں یہ ہے کہ اللہ کے نبی علیہ السلام کے حوالے سے بیان کی گئی ہے روایت، لیکن صحیح یہ ہے کہ موقوف ہے۔ ایھا الناس استحیوا من اللہ حق الحیا، ایھا الناس استحیوا من اللہ، اے لوگو اللہ سے شرم کرو، اللہ سے حیا کرو۔ ہم لوگ بھی کہتے ہیں ایک دوسرے کو ڈرو اللہ سے، حیا کرو اللہ تبارک و تعالیٰ سے، شرم ہے کچھ، کم سے کم اللہ سے تو ڈرو۔ میرے بھائیوں صحابہ کرام کہ اللہ کے نبی انا نستحی وللہ الحمد، اللہ کے نبی ہم اللہ تبارک و تعالیٰ سے حیا کرتے ہیں، شرم کرتے ہیں، اللہ کی تعریف، اللہ کی حمد ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا نہیں نہیں، ایسا تھوڑی، یہ معنی نہیں ہے اللہ تبارک و تعالیٰ سے حیا کرنے کی کا مقصد یہ نہیں ہے۔ اس کے بعد اللہ کے نبی نے کیا فرمایا تھا؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 3-4 باتیں فرمائی، تو اس میں کیا تھا؟ اس میں ایک تھا وَلْتَذْكُرِ الْمَوْتَ وَالْبِلَا۔ اصل حیا کیا ہے؟ دیکھو میرے بھائی اصل حیا کیا ہے؟ ہمارا تو ذہن بھی نہیں جاتا کہ وہ بھی کوئی حیا کی بات ہو سکتی ہے۔ اصل شرم کیا، اصل حیا کیا ہے؟ اصل حیا کیا ہے کہ انسان موت کو یاد کرے، اور موت کے بعد دفنا دیا جائے گا، اس کی ہڈیاں سڑ جائیں گی، بوسیدہ ہو جائیں گی، اس کو یاد کرے۔ وَلْتَذْكُرِ الْمَوْتَ وَالْبِلَا، تمہیں چاہیے کہ تم موت کو یاد کرو، اور موت کے بعد ہڈیوں کے بوسیدہ ہو جانے، گوشت کی مٹی میں مل جانے کو یاد کرو۔ اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فَمَنْ فَعَلَ ذَلِكَ فَقَدْ اسْتَحْيَا مِنَ اللَّهِ حَقَّ الْحَيَاءِ، جو فلاں 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 کام جس نے کر لیا، اور اس میں یہ بھی ہے کہ موت کو جس نے یاد کیا اور بوسیدہ ہو جانے کو یاد کیا کہ سڑ جاؤں گا میں، یہ دنیا کی رنگینیاں، آشائشیں، مزے، دولت، اور نہ جانے کتنا ہم اپنی ذات کے لیے آشائش تلاش کرتے ہیں، یہ سب کا سب ختم ہو جائے گا، سب کا سب ختم ہو جائے گا۔ دقات قلب المرء قائلۃ له ان الحیات دقائق و ثوانی، یہ میرے بھائیو انسان کے دل کی دھڑکن بول رہی ہے، ہمارے دل کی دھڑکن ہم سے بول رہی ہے کہ جو تو جی رہا ہے، جو زندگی جو جی رہا ہے وہ کیا ہے؟ دقائق و ثوانی، یہ چند منٹ ہیں اور چند سیکنڈ ہیں۔ سیکنڈ یہ جیسے سیکنڈ کو کاؤنٹ کر لیا گیا ہے، اور اسی حساب سے وہ بلنک ہوتا ہے، معلوم پڑتا ہے ایک سیکنڈ اگلا سیکنڈ، یہ ہر دل کی جو دھڑکن ہے، بس ایسے ہی سمجھیں کہ یہ بھی بس زندگی کے سیکنڈ اور منٹ چل رہے ہیں۔ میرے بھائی یاد کریں، یہ ہے اصل، جو اس طرح سے کرے گا، موت کو یاد کرے گا، بوسیدہ ہو جانے کو یاد کرے گا، اس کو حقیقت میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے صحیح معنوں میں حیا کرنے والا ہے، شرم کرنے والا ہے۔ عمر بن خطاب، عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما کی روایت ہے، اللہ کے نبی علیہ السلام کے سامنے ایک شخص آئے، انصاری صحابی، اور انہوں نے اللہ کے نبی علیہ السلام سے سوال کیا۔ سوال پہلے کیا تھا؟ ای المؤمنین افضل، اللہ کے نبی علیہ السلام سب سے زیادہ فضیلت والا مومن کون ہے؟ سب سے زیادہ فضیلت والا مومن کون ہے؟
اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فوراً جواب دیا احسنہم خلقاً، سب سے زیادہ فضیلت والا مومن وہ ہے جو سب سے اچھے اخلاق والا ہے. سب سے زیادہ اخلاق مند جو ہے وہ سب سے زیادہ فضیلت والا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں. اور اس سلسلے میں حدیثیں آپ جانتے ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت ساری حدیث، اس کا معنی یہی ہے کہ سب سے اچھے اخلاق والا سب سے قریب ترین درجے کا ہوگا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے یہاں. بہرحال اور میدان حشر میں میزان عمل میں حسن خلق، اچھے اخلاق کا وزن بہت زیادہ ہوگا. یہ حدیثیں سب آئی ہوئی ہیں. یہاں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب کیا دیا؟ سب سے افضل مومن کون ہے؟ سب سے افضل مومن وہ ہے جو سب سے اچھے اخلاق والا ہے. صحابی رسول نے انصاری دوسرا سوال کیا فَأَيُّ الْمُؤْمِنِينَ آکیس، فَأَيُّ الْمُؤْمِنِينَ آکیس، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سب سے زیادہ عقل مند، ذہین، ٹیلنٹ، میرے بھائی سوجھ بوجھ والا دانش مند مومن کون ہے؟ عقل مند، سوجھ بوجھ، سمجھدار، ذہین، فتیل مومن کون ہے؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا تھا؟ آپ نے فرمایا تھا اکثرو، کیا فرمایا تھا؟ دو الفاظ میں، دو جملوں میں، اور بہت پیاری بات. کیا فرمایا تھا؟ اکثرہم للموت ذکرا، ایک جملہ. دوسرا کیا؟ وَأَحْسَنُهُمْ لِمَا بَعْدَهُ اسْتِعْدَادًا. اللہ کے نبی نے فرمایا اگر تم یہ سوال کر رہے ہو کہ سب سے زیادہ ذہین، عقل مند، سوجھ بوجھ، ٹیلنٹ والا کون ہے، تو دو باتیں یاد رکھ لو. جو سب سے زیادہ موت کو یاد کرتا ہے اور سب سے اچھی طرح موت کے بعد والے دن کے لیے تیاری کرتا ہے. موت کو سب سے زیادہ یاد کرنے والا اور مرنے کے بعد جو حساب و کتاب ہے برزخ سے لے کر کے آخرت یعنی بعث بعد الموت تک اور اس کے بعد سارے مراحل میں اس کی تیاری جو سب سے اچھی طرح سے کرتا ہے وہ سب سے زیادہ عقل مند ہے، سب سے زیادہ ذہین فتین ہے. اولئک الاکیاس، یہی لوگ عقل مند ہیں. سن لو، یہی لوگ عقل مند ہیں. آج دنیا میں عقل مند کون ہے؟ جو زیادہ دولت کما لے، زیادہ پیسہ کما لے، حلال سے کمائے حرام سے کمائے، زیادہ بنا لے اور بہت ساری پراپرٹی چھوڑ کے مر جائے اپنے بچوں کے لیے، تذکرے چلیں. میرے بھائی ہماری اور آپ کی جو سوچ ہے اللہ مجھ کو آپ کو اس سے آزاد ہونے کی توفیق عطا فرمائے. دنیا کو ہم نے معیار بنا لیا الا من رحم اللہ. بہرحال یہ باتیں تو چونکہ بہت ساری تھی، ہم نے ادھر ادھر سے کچھ ہے نا باتیں آپ کے سامنے پیش کر دی ہیں. اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اور آپ کو موت کو کثرت سے یاد کرنے کی توفیق عطا فرمائے. موت کے بعد کے مرحلے کے لیے، حساب و کتاب کے لیے تیاری کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وہ تیاری ابھی ہوگی، ابھی ہوگی. ابھی اگر ہم نے یہ وقت زندگی کا ضائع کر دیا تو یاد رکھیں کہ پھر اب آگے عمل کرنے، محنت کرنے، کوشش کرنے، تیاری کرنے کا کوئی موقع. جب تک زندگی ہے آنکھ کھلی ہوئی ہے اور انتظار بھی نہیں کر سکتے کیونکہ موت کا وقت معلوم ہے. خمس لا يعلمهن الا اللہ، 5 چیزیں غیب کی کنجیاں ہیں. 5 چیزیں کیا ہیں؟ غیب کی کنجی، کوئی نہیں جانتا ہے سوائے اللہ تبارک و تعالیٰ کی. موت کب آئے گی، کہاں آئے گی، کیسے آئے گی، اللہ کے سوا کوئی نہیں. اللہ ہی جانتا. ہمیں کیا پتا یہ مجلس پوری ہوگی کہ نہیں ہوگی، یہ جملہ پورا ہوگا کہ نہیں ہوگا، ہم یہاں سے نکل پائیں گے سب سلامت زندگی لے کر کے جیتے جی یا نہیں، کچھ نہیں جانتا، کچھ نہیں کہہ سکتے. ہماری اور موت کا، ہماری اور آپ کی موت کا کچھ بھی عطا پتہ نہیں. اللہ ہی جانتا ہے کب کس کی موت ہو جائے. آدمی سوتا ہے ہنستے کھیلتے اور صبح ہوتی ہے تو سب بلک بلک کے اس کی لاش کو دیکھ کر کے روتے ہیں. میرے بھائیو یہ تو بہت عام مثال ہے، اور آج کل تو اموات جو ہو رہی ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ ہی جانتا ہے. اس میں اکثر و بیشتر موتیں میرے بھائیو سب اچانک کی مباغتے کی موتیں ہوتی ہیں، ہنگامی موت. آدمی ہنستا کھیلتا تھا اور موت کے گھاٹ اتر گیا اور کچھ سمجھ میں نہیں آتا، اٹیک آ گیا، یہ ہو گیا، وہ ہو گیا، ہیمریج ہو گیا. ساری چیزیں موت کا وقت طے ہے. یہ سب تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے فیصلے ہیں. کوئی نہ کوئی وجہ تو موت کی ہوگی، لیکن موت طے ہے. نہ وہ لا یستأخرون ساعۃ ولا یستقدمون، نہ ایک گھڑی پیچھے ہو سکتے ہیں اور نہ ایک گھڑی آگے جا سکتے ہیں. تو موت طے ہے، موت اٹل ہے، اس سے بچنے کا کوئی راستہ نہیں ہے. اس کا کام ہے تیاری کرنے کا. اور اسی لیے بہرحال وہ ساری باتیں ہم اور آپ بار بار سنتے ہیں، جانتے ہیں کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے اصحاب سے، عمر بن خطاب سے اور علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اور دیگر صحابہ کرام سے بہت سارے آثار، ترغیب، شوق، زندگی میں فائدہ اٹھا لو
اور بار بار جو وہ حدیث پڑھتے ہیں من کان آخر کلامہ لا الہ الا اللہ دخل الجنہ، اس کا آخری کلمہ آخری بات اس کی زبان سے لا الہ الا اللہ کی نکلی ہوگی وہ جنت میں داخل ہوگا۔ کیا مطلب ہے اس کا؟ یہ آخر کلام ہی کیوں کہا؟ اس کا مطلب یہی ہے کہ زندگی میں اس کی کوشش کر لو کب وہ کلام آخری ہو جائے، کب زندگی ختم ہو جائے، آنکھیں بند ہو جائیں، آدمی موت کے گھاٹ اتر جائے، کوئی پتہ نہیں ہے۔ اس لیے اس کے لیے ہمیشہ انسان کو تیاری کرنی چاہیے۔ بہرحال یہ چند باتیں تھیں۔ حضرت امام ابو زرعہ کا واقعہ، مشائخ بیٹھے ہوئے ہیں، امام ابو زرعہ چوٹی کے امام ہیں، محدث ہیں، حضرت امام احمد بن حنبل کے ساتھی ہیں، اور بہرحال ان کے بہت سارے فضائل ہیں، مناقب ہیں۔ ان کی موت کا جانکنی کا عالم تھا۔ آخری بات بس آدھے منٹ ایک منٹ میں کہہ رہا ہوں، جانکنی کا عالم، موت سے پہلے کے جو حالات ہوتے ہیں، ان للموت لسکرات، موت کے جھٹکے ہیں، احتضار جس کو ہم کہتے ہیں، غرغرہ، اس وقت کی صورتحال تھی۔ لوگوں کو پتہ چلا، ان کے ساتھیوں کو اور حضرات محدثین کو، ان میں سے 2-3-4 ائمہ محدثین ان کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ کیوں؟ موت سے پہلے لا الہ الا اللہ کی تلقین کرنے کے لیے طے کیا۔ امام ابو حاتم رازی نے اور امام محمد بن مسلم نے اور بھی 1-2 مشائخ کا نام ہے ائمہ کا، محدثین کا، جو مجھے اس وقت میرے ذہن میں نہیں ہے۔ یہ 3-4 محدثین تھے، انہوں نے کہا چلو ہم چلتے ہیں امام ابو زرعہ رازی رحمۃ اللہ علیہ کو لا الہ الا اللہ کی تلقین کرتے ہیں، یعنی چل کر کے ان کے پاس لا الہ الا اللہ بولتے ہیں، یا بولنے کا کوئی ماحول بناتے ہیں کہ تاکہ کیا ہو جائے، موت سے پہلے لا الہ الا اللہ بول دیں۔ اب ان لوگوں نے طے کیا کہ ایسا کچھ کرتے۔ اچھا ہیبت، ارے امام ابو زرعہ رازی کوئی معمولی چیز کا نام نہیں ہے، مارے ہیبت کے بڑے بڑے علماء محدثین گھبرائے جن سے، یہ صورتحال تھی۔ اور آپ سوچیے جانکنی کے وقت میں موت سے پہلے کا منظر، اور وہاں پر بھی بات کرنے سے، کچھ بولنے سے گھبرا رہے ہیں۔ آپس میں بات چیت کر کے یہ ہوا کہ بھائی آپ لوگوں میں سے، ہم لوگوں میں سے کوئی کہے، کیا طریقہ بنا ہے؟ ایک کام کرتے ہیں، حدیث کی سند بیان کرتے ہیں، قال حدثنا فلان قال حدثنا فلان، ہم سے فلاں نے حدیث بیان کی، ہم سے فلاں نے بیان کی، اور اس طرح سے پھر ایک آدمی رک جائے، پوری سند نہ پڑھے، پوری حدیث نہ پڑھے، اور اس کے بعد دوسرا شروع کرے، اور وہ بھی حدثنا فلان کہہ کر کے رک جائے، اور تیسرا بھی ایسے ہی کرے۔ ایسا ہی ان لوگوں نے، ان ائمہ محدثین نے کیا۔ امام ابو زرعہ رازی رحمۃ اللہ علیہ چوٹی کے امام تھے، محدث تھے، انہوں نے یہ بات سنی، اس کے بعد بیمار تھے، کہا، اشارہ کیا کہ مجھے اٹھاؤ، قومونی، مجھے اٹھا کے بٹھاؤ۔ اور یہ بھی ادب تھا، یہ بھی محدثین کا ادب تھا۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیثوں کو باادب سلیقے سے بیٹھ کر کے بیان کرنا چاہیے، سوئے لیٹے جیسے تیسے۔ آج تو ہم لوگ کو موقع ہی نہیں ہے، ہمیں قرآن کریم پڑھنے کے لیے بھی بیٹھنے کا موقع نہیں ہے۔ ہم تلاوت بھی کرنا چاہتے ہیں تو بہت سارے بھائی پوچھتے ہیں کہ کیا لیٹ کے پڑھ سکتے ہیں، تلاوت کر سکتے ہیں کیا؟ سونے سے پہلے کی دعا اور قرآن کی صورتیں ملک اور سجدہ ہم سو کے پڑھ سکتے ہیں؟ میرے بھائی قرآن کریم کے ادب کے ساتھ ہماری یہ حالت ہے۔ بہرحال یہ تو بات اس وقت ہوگی جب ہم پڑھیں، اور اگر پڑھے ہی نہ تو پھر یہ ساری باتیں بھی بیکار کی۔ امام ابو زرعہ رازی رحمۃ اللہ علیہ نے کہا انہوں نے مجھے بٹھاؤ، ان کو بٹھایا گیا تو انہوں نے فوراً وہ حدیث سند کے ساتھ، یہ سارے محدثین بھی اس حدیث کی سند جانتے تھے، لیکن ان کا مقصد تھا کہ موت سے پہلے امام ابو زرعہ رازی رحمۃ اللہ علیہ اپنی زبان سے من کان آخر کلامہ لا الہ الا اللہ بول دیں، اور بولنے کے بعد ان کی موت ہو۔ تو جیسے ہی انہوں نے یہ منظر دیکھا، کہنے لگے مجھے اٹھاؤ، اٹھا کے بٹھایا گیا، انہوں نے پوری سند پڑھی، قال حدثنا فلان قال حدثنا فلان قال حدثنا فلان، فلاں نے فلاں سے بیان کی، اور اس کے بعد قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے نبی نے فرمایا من کان آخر کلامہ لا الہ الا اللہ دخل الجنہ، جس آدمی کی آخری بات لا الہ الا اللہ ہوگی وہ جنت میں داخل ہوگا۔ یہ پوری حدیث ہے، لا الہ الا اللہ کی ہاں تک پہنچے اور وہیں پر روح قبض کر لی گئی۔ لا الہ الا اللہ لفظ الجلالہ، اللہ کے لفظ الجلالہ جو ہے نا، ہاں اللہ، یہ ہاں تک پہنچے، اور اس کے بعد ہی ان کی روح کیا ہو گئی؟ قبض ہو گئی۔ میرے بھائی موت کی تیاری کرو، صحیح ایمان لے کے جاؤ۔ اس کی تیاری ایسی ہونی چاہیے کہ عمر بن خطاب بہت بے چین رہتے تھے۔ میرے بھائی وقت زیادہ ہو گیا، بات ختم کر رہا ہوں میں۔ امام حضرت عبداللہ عمر بن خطاب کہتے تھے کہ روتے تھے، موت سے پہلے زار و قطار روتے تھے۔ لوگ کہنے لگے آپ اتنا پریشان ہیں، آپ کو تو اللہ کے نبی کے صحابی ہونے کا شرف حاصل ہوا ہے، آپ تو خلیفہ رہے ہیں، آپ کے اتنے مقام ہیں دنیا کے اندر، اللہ تعالیٰ نے آپ کو فضائل سے نوازا، آپ بے چین ہیں، آپ کی تو ایسے بھی بخشش کا اعلان ہو چکا ہے
عمر بن خطاب کہتے تھے میں سوچتا ہوں اللہ تعالیٰ میرے مرنے کے بعد میرا حساب و کتاب لے اور حساب و کتاب برابر سرابر ہو جائے، لا لیا ولا علیہ، نہ میرا کچھ نکلے نہ مجھ پر کچھ نکلے۔ میں چاہتا ہوں کہ ایسا برابر ہو جائے تو بھی میں سعادت سمجھتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ مجھ کو آپ کو موت کی تیاری، موت کو یاد کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور موت کے لیے تیاری کرنے کی، موت کے بعد کے حالات کے لیے اور اس منظر کے لیے، محشر کے لیے تیاری کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین رب العالمین، وصلی اللہ وسلم وبارک علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔